خان صاحب نے ایسا زبردست مضمون لکھا جو پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے، پوری دنیا اس کو پڑھ رہی ہے۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ مریخ جب یہاں پہ ابھی اس نے آنے والے چند دنوں میں مشتری کے ساتھ اپنی ساتھ نظر قائم کرنی ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ زہرہ اور مشتری جو ہیں یہ بھی آپس میں حالت قران میں پڑھے جائیں گے۔ اب خان صاحب کا کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک۔ موجودہ جو سو کالڈ اپوزیشن ہے، یہ جو ان کے مخالفین ہیں، ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ سروے پہ سروے کرا رہے ہیں، کیا ہم جیتیں گے، کیا ہم جیتیں گے، کیا ہم الیکشن لڑیں۔ جواب آتا ہے اب الیکشن نہ لڑنا، آنے والے وقت میں ابھی ان کے ستارے اور بہتری کی سمت میں آئیں گے۔ ابھی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گے ابھی ہم، نہیں نہیں۔ اب جو لاسٹ ان کے ذائچے میں نے عرض کیا تھا کہ نیا ستارہ تھا وہ زہرہ تھا، زہرہ نے تھوڑا پرابلم دیا، اب زہرہ ان کے پہلے خانے میں آ چکا ہے۔ اب یہاں سے زہرہ نے ان کے فیوچر کے خانے میں جانا ہے، اور جہاں پہ یہ جائے گا وہاں پہ پھر سے طاقت حاصل ہوگی۔ ابھی بھی یہ حالت قران میں ہے مشتری کے ساتھ، اور آنے والے وقت میں جب برج جدی میں جائے گا تو برج جدی جو ہے زہرہ کے بیسٹ فرینڈ ستارے زحل کا گھر ہے، لہذا خان صاحب کی شہرت میں آنے والے ہر وقت ان کی ترقی میں، ان کی شہرت میں، کامیابی میں جو گراف ہے ان کا وہ بڑھتا جائے گا۔ اور میں نے جیسے انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب کا جو مقدر کا ستارہ ہے سورج، وہ جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، جو اس کی کمیونیکیشن ہوئی مشتری کے ساتھ، تو میں نے عرض کیا تھا خان صاحب بیرون ملک کے حوالے سے بھی ان کا ذائچہ بڑا اسٹرانگ ہوگا، ان کو دنیا میں سے جو ہے لوگ رابطہ کریں گے اور دیکھیں گے۔ آپ دیکھیے خان صاحب نے صرف ایک جو ہے نا اپنا لکھا مضمون، اور اکانومسٹ میں مطلب وہ شائع ہوا، اور دیکھیے آج سے صرف 2 دن پہلے مریخ جو ہے اس نے خان صاحب کے پہلے خانے سے نکل کے دوسرے خانے میں بادشاہت میں آ گیا۔ تو انہوں نے وہ جو میرا ایک اندازہ تھا کہ خان صاحب کو انٹرنیشنل لیول پہ اب شہرت بہت زیادہ ملے گی، اور خان صاحب کے ذائچے میں یہ جو ستاروں کی موجودہ پوزیشن ہے یہ ابھی اور کمیونیکیشن سٹرونگ ہونے کی سمت میں ہے، ابھی اور بہتر ہونے کی سمت میں ہے۔ تو خان صاحب کا وہ جو مضمون ہے اکانومسٹ میں شائع ہوا، اس کے اوپر سب سے زیادہ ویوز آئے، وہ اخبار والے پریشان ہو گئے۔ اور موجودہ میں نے عرض کیا تھا کہ جو اپوزیشن ہے اس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے بھاگنے کی، تو اپوزیشن اور یہ جو نگران حکومت ہے انہوں نے کہا ہم انہیں ہرجانے کا نوٹس بھیجتے ہیں۔ انہوں نے 4 اور مضمون جو ان کے 4 دفعہ اور شائع کر دیے، ان کے بھیجیں آپ نوٹس۔ ابھی میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، یہ جو مریخ ہے یہ خان صاحب کے ذائچے میں ان کے پہلے خانے موجود ہے، تو متعدد دفعہ میں نے یہ بات کی ہے۔ دیکھیے اب جو ہی وہ ستارہ اپنی بادشاہت کے خانے میں داخل ہوا تو خان صاحب نے ایسا زبردست مضمون لکھا جو پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے، پوری دنیا اس کو پڑھ رہی ہے۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ مریخ جب یہاں پہ ابھی اس نے آنے والے چند دنوں میں مشتری کے ساتھ اپنی ساتھ نظر قائم کرنی ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ زہرہ اور مشتری جو ہیں یہ بھی آپس میں حالت قران میں پڑھے جائیں گے۔ اب خان صاحب کا کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک۔ موجودہ جو سو کالڈ اپوزیشن ہے، یہ جو ان کے مخالفین ہیں، ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ سروے پہ سروے کرا رہے ہیں، کیا ہم جیتیں گے، کیا ہم جیتیں گے، کیا ہم الیکشن لڑیں۔ جواب آتا ہے اب الیکشن نہ لڑنا، آپ لوگوں میں بھی نہ جانا، کیونکہ خان صاحب کا کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک۔ تو خان صاحب کا جو ذائچہ پیدائش ہے میں نے عرض کیا وہ بڑا اسٹرانگ ہے، آنے والے وقت میں ابھی ان کے ستارے اور بہتری کی سمت میں آئیں گے۔ ابھی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گے ابھی ہم، نہیں نہیں۔ اب جو لاسٹ ان کے ذائچے میں نے عرض کیا تھا کہ نیا ستارہ تھا وہ زہرہ تھا، زہرہ نے تھوڑا پرابلم دیا، اب زہرہ ان کے پہلے خانے میں آ چکا ہے۔ اب یہاں سے زہرہ نے ان کے فیوچر کے خانے میں جانا ہے، اور جہاں پہ یہ جائے گا وہاں پہ پھر سے طاقت حاصل ہوگی۔ ابھی بھی یہ حالت قران میں ہے مشتری کے ساتھ، اور آنے والے وقت میں جب برج جدی میں جائے گا تو برج جدی جو ہے زہرہ کے بیسٹ فرینڈ ستارے زحل کا گھر ہے، لہذا خان صاحب کی شہرت میں آنے والے ہر وقت ان کی ترقی میں، ان کی شہرت میں، کامیابی میں جو گراف ہے ان کا وہ بڑھتا جائے گا۔ اور میں نے جیسا عرض کیا تھا انہی باتوں کی وجہ سے میں کہتا ہوں کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک، جب تک خان صاحب کی یہ ستارے اب آنے والے وقت میں جو بدلیں گے۔ پچھلے دنوں مشکلات میں آئے تو میں نے عرض کیا کہ وہ 20 جنوری سے اس مشکلات 20 دسمبر سے یہ مشکلات سے نکلنا شروع ہوں گے، جب سورج برج بدلے گا، پھر مریخ نے برج بدلا، جیسا آپ نے دیکھا۔ یہ ان کو جیل میں رکھ کے بھی ناکام ہے، اور ایک جلسہ نہیں ابھی تک اپوزیشن کر سکی۔ اور یہ جو سو کالڈ، میں نے جس کا آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ یہ تحریک استحکام جو پارٹی بنا دی ہے، استحکام پارٹی، پاکستان استحکام پارٹی سو کالڈ، آپ دیکھیں وہ تو ایک جلسہ بھی نہیں کر سکتے، 200 بندے نہیں ان کے اکٹھے ہوتے۔ اور یہ جو باقی اپوزیشن ہے وہ ساری دیکھیں، میں نے کہا تھا، میرے آپ کو الفاظ یاد ہونے چاہیے، ماضی میں نے کہا تھا کہ اپوزیشن تتر بتر ہو جائے گی،
آج کدھر گئے مولانا فضل الرحمان، کدھر گئی پیپلز پارٹی اور کدھر گئی نواز لیگ؟ کوئی آپس میں یہ مخلص ہیں، ان کی ساری باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ ان کی باتیں سامنے آنا بھی اس بات کی نشاندہی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کا ان کے پاس توڑ ہے ہی نہیں۔ جو ان کی شہرت کا گراف ہے، جو مقدر وہ لے کے پیدا ہوئے ہیں، ویسے تو بندہ، اور میں نے عرض کیا تھا پاکستان میں نے جتنے ذائچے بنائے ہیں مجھے تو کوئی ایسا بندہ نظر نہیں آیا جس کا اتنا اسٹرانگ ذائچہ ہو جتنا عمران خان صاحب کا ہے۔ اب اگر ذائچے کی مزید اس کو پڑھیں تو یہ جو ستارہ مریخ جو اپنے بادشاہ کے خانے میں آیا ہے اور یہ خان صاحب کے ذائچے کے پہلے خانے میں تھا، یہ تو ابھی 45 دن اس نے بادشاہ کے خانے میں رہنا ہے اور اس میں الیکشن آ جائیں گے۔ اگر اس میں الیکشن آتے ہیں ان کے پاس تو کوئی مدم قابل نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستانی قوم کا ستارہ ہے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ مریخ جو ہے پاکستانی قوم کا ستارہ ہے، اور یہ پاکستانی قوم کا ستارہ ہے، یہ پاکستانی قوم دلیر ہو چکی ہے، اب انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہمیں میسیجز آئے کہ دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب آپ نے تو یہ کہا تھا اور پی ٹی آئی کے کاغذات انہوں نے بندے اٹھا لیے، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ آج مجھے بتائیں عدالت کے پاس گئے، میں نے عرض کیا تھا کہ عدلیہ اسٹرانگ ہے پاکستان کے ذائچے میں، اور خان صاحب کے ذائچہ پیدائش میں سیم وہی ستارہ جو پاکستان عدلیہ کا ستارہ ہے، وہی ستارہ جو ہے خان صاحب کے ذائچے کا ذاتی ستارہ ہے۔ لہذا زہرہ اور مشتری جب اکٹھے ہوئے ذائچے کے مطابق، جب ان کے اثرات اکٹھے ہوئے تو وہ سارے جو ہیں ان کے کاغذات جو ہیں وہ منظور ہونا شروع ہو گئے۔ ابھی یہ صورتحال اور آگے جانی ہے اور خان صاحب کی شہرت میں مزید اضافہ ہونا ہے۔ آپ دیکھیں گے پوری دنیا انہیں ایک لیڈر کے طور پہ مانے گی، اور خان صاحب کا جو انہوں نے مضمون لکھا اس کے اب دنیا پہ کیا اثرات آئیں گے، کیونکہ ذائچے میں جو مریخ ہے وہ ناظر ہے، یورنس کو ہوگا، ناظر ہوگی، یورنس کو ہوگا اسی خانے میں بیٹھ کے، اور مشتری کو ناظر ہونے ہو چکا ہے۔ لہٰذا اس کے اثرات پوری دنیا پہ آئیں گے، خصوصاً امریکہ پہ بھی آئیں گے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو میرے پاس امریکہ کا ذائچہ ہے اس میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، وہاں پہ بھی اب یہ حکومت جو ہے امریکہ کی موجودہ حکومت یہ نہیں رہے گی، بلکہ نئی حکومت سامنے آئے گی۔ مطلب جب الیکشنز ہوں گے تو یہ نہیں جیت سکتے، کیونکہ ذائچے میں مشتری کی نظر مریخ کے ساتھ بادشاہ کے خانے میں مریخ نے بیٹھ کے اپنی تمام طاقت کنورٹ کرنی ہے مشتری کو۔ تو لہذا دنیا میں جو تبدیلی کی ہم نے بات کی تھی وہ بھی آتی رہے گی، اور خاص کر کیونکہ مریخ کا تعلق پاکستان سے ہے تو پاکستان میں جو تبدیلی کا عمل ہے، جو میں نے عرض کیا تھا گہرا چلے گا حل، وہ آپ دیکھیں کتنا گہرا حل چل رہا ہے، کیا کیا باتیں سامنے آ رہی ہیں، اور آنے والے وقت میں یہ حل ابھی اور چلے گا، اور بہت ساری نیچے والی مٹی اوپر آ جائے گی اور اوپر والی مٹی نیچے چلی جائے گی، بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، اور خان صاحب کے ذائچے میں مزید اضافے اور بہتری کی توقع ہے جو ابھی آتی رہے گی، ابھی یہ یہاں رکے گی نہیں۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ خان صاحب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت ہے، اور وہ سچے آدمی ہیں، جتنی میری کیلکولیشن ہے آج تک میں نے انہیں سچا آدمی پایا، اپنے ذائچے سے بھی ان کی باتوں سے بھی، تو ان کا کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک، اور آنے والے وقت میں وہ انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان بنیں گے اور پاکستان جو ہے ترقی کی سمت میں جائے گا انشاءاللہ۔